نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جنگ شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے صحابی کو عطا فرمائی، اور صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں اترے تو اکڑ کے ساتھ تلوار کو ہوا میں لہرایا اور شعر پڑھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوئے، راضی ہوئے۔ حضور نے تبسم بھی فرمایا۔ پتہ چلا کہ ویسے اکڑ کر چلنا اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے، رب ناراض ہوتا ہے زمین پر اکڑ کر چلنے سے، لیکن جب یوں ہی کافر کے سامنے سینہ چوڑا کیا جائے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور نے دعاؤں سے نوازا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کی چوٹی پر فائز فرمایا، اور فرمایا 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، تیر اندازوں کی۔ فرمایا جب تک میں تمہیں نہ کہوں تو اس چوٹی سے واپس نہ آنا۔ صحابہ وہاں پر کھڑے رہے۔ مسلمانوں نے اتنی جواں مردی سے، ایمان کی طاقت سے حملہ کیا، کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ 3000 کا لشکر تھا، بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اب جو چوٹی پر جن کو حضور نے کھڑا کیا تھا، اب ان میں سے کچھ صحابہ کہنے لگے حضور کا حکم فرمانے عالی شان پورا ہو گیا ہے، اب کافر بھاگ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ جنگی سامان کھینچ لیا جائے تاکہ ہمارے لیے اگلی جنگوں میں جو ہے وہ کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، فرمایا نہیں، جتنی دیر تک حضور ہمیں واپس نہیں بلائیں گے ہم یہیں پر کھڑے رہیں گے۔ لیکن کچھ صحابہ نے جلد بازی کی، وہ چوٹی چھوڑ دی، وہ جگہ چھوڑ دی، اور ساز و سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہیں پر کافروں کا ایک بہت بڑا جنگی سردار جو تھا خالد بن ولید، جس نے اسلام قبول کیا تو پھر اللہ نے اسے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے یہ جگہ چھوڑ دی ہے، تو اس نے جو چوٹی پر کھڑے 10 صحابہ تھے ان پر حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ اب دونوں طرف سے مسلمان جو ہیں صحابہ کرام وہ گھیرے میں آ گئے۔ اب حالات جو ہیں وہ نازک ترین ہو گئے، اور ہر طرف شور بپا ہو گیا۔ کافرین جو ہیں وہ سر پر چڑھ آئے، اور ایک ندا دینے والے نے دل خراش آواز کے ساتھ ندا دی، ایمان والو حضور نہیں رہے، حضور کا وصال ہو گیا ہے، حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب صحابہ کی دھڑکنیں حضور کے ساتھ تھیں، ان کی زندگی کی سانسیں، ان کی زندگی کی مالائیں، ان کی زندگی کی وہ طاقتیں وہ تھیں حضور کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ حضور نہیں رہے، تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جنگجو ہمت ہار کر کونے میں بیٹھ گئے۔ حضور نہیں رہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن پھر صدائے دل نواز بلند ہوئی، کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا اے مومنو صبر کرو، اللہ کے حبیب ابھی زندہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے درمیان اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی۔ کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر کے حضور کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ بہت دل خراش جو ہے وہ منظر سامنے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضور کو بڑی محبت تھی، ان کو اسی جنگ میں شہید کیا گیا۔ پھر شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسد خاکی مبارک کو جو ہے وہ اتنی بے ادبی کی گئی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ دل خراش واقعات پیش آئے۔ لیکن جب کافر پلٹنے لگے تو ان کے سرداروں نے ایک جملہ کہا کہ آج ہم نے تو مسلمانوں کا سارا نظام ختم کر دیا ہے۔ میرے حضور واپس تشریف لائے، کافر بھی پلٹ گئے، اور دوبارہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ، ہم نے پھر تعاقب کرنا ہے۔ ابھی صحابہ نے جنگی سامان بھی نہیں تھا اتارا، ابھی وہیں زخم لگے ہوئے تھے۔ حضور کا فرمان آیا، صحابہ پھر چل پڑے اور کافرین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کافرین بھاگ گئے، مکہ میں واپس چلے گئے۔ اور وہ جو سردار نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کا سارا سلسلہ ختم کر دیا، یہ کافر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو جنگ لڑی ہے، ہم نے یہ جو سلسلہ کیا ہے، یہ مسلمان ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ یہ ان کی وہم گمانی ہے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ 1400 سال پہلے غزوہ احد میں
کافرین کی یہی سوچ تھی، لیکن اللہ نے اس کے بعد مسلمانوں کو وہ فتوحات عطا فرمائی. کبھی غزوہ خندق میں فتوحات عطا فرمائی، کبھی غزوہ خیبر میں، کبھی غزوہ بدر میں، کبھی کہیں مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے.